السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی آیات میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے بارے میں پڑھا تھا، اور ان آیات میں ٹاپک چینج ہو رہا ہے، لیکن قرآن مجید کی آیات کسی نہ کسی طریقے سے آپس میں کنیکٹڈ ہوتی ہیں۔ آدم علیہ السلام کے قصے میں ہم نے یہ بات سیکھی کہ غلطی کرنا انسان کی فطرت کے اندر، انسان کی سرشت کے اندر یہ بات شامل ہے۔ ہر انسان غلطی کرتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن ان میں سے بہترین غلطی کرنے والے یا بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو ایک حکم دیا گیا، اس میں ان سے غلطی ہو گئی، لیکن انہوں نے توبہ کر لی، اپنی اس غلطی کو سدھار لیا۔ بنی اسرائیل کو احکامات دیے گئے، بنی اسرائیل سے غلطیاں ہوئیں، گناہ ہوئے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطیوں کو سدھارتے، انہوں نے اس میں ہٹ درمی دکھائی۔ 5ویں رکوع سے لے کر 14ویں رکوع تک اب بنی اسرائیل سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے پڑھنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ کو بنی اسرائیل کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے۔ پہلے بیٹے حضرت اسماعیل اور دوسرے بیٹے حضرت اسحاق۔ حضرت اسماعیل حضرت ہاجرہ کے بیٹے تھے، اور حضرت اسحاق حضرت سارہ کے بیٹے تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں۔ حضرت ابراہیم فلسطین میں رہتے تھے، لیکن جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے اور ابھی وہ نومولود بچے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور بچے اسماعیل کو مکہ میں چھوڑ آئیں، تو وہ ان کو یہاں پر چھوڑ گئے مکہ میں۔ اور اس کے کچھ عرصے بعد حضرت سارہ سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے جو نسل چلی اس میں کم و بیش 4000 نبی اور پیغمبر آئے ہیں۔ دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں کوئی نبی نہیں آیا سوائے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یعنی حضرت اسماعیل کی نسل میں صرف ایک نبی ہیں، اور حضرت اسحاق کی نسل میں 4000 کم و بیش نبی اور رسول آئے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں ان کا نام تھا یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب کے آگے 12 بیٹے تھے، جن میں ایک یوسف تھے جو مصر میں فروخت ہوئے، اور پھر وہ اپنے باقی بھائیوں اور باپ کو بھی انہوں نے وہیں پر بلا لیا، تو یوں یہ لوگ فلسطین سے مصر چلے گئے، اور یہیں پر ان کی نسل پھلی پھولی، اور پھر انہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ تو یہ جو 12 بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے تھے، انہی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کہنے کی وجہ کیا ہے؟ بنی کا معنی ہوتا ہے بیٹا، اور اسرائیل کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسر کا معنی ہوتا ہے قیدی یا غلام، اور ایل عبرانی میں اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد یہ مصر میں رہ رہے تھے۔ 100-150 سال تک انہوں نے بڑی خوشحالی کا زمانہ دیکھا، لیکن اس کے بعد مصر میں حکومت بدل گئی اور ان پر زوال آنا شروع ہو گیا۔ قبطیوں کی حکومت آئی اور انہوں نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ انہی میں سے ایک فرعون نے یہ حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو مار دیا جائے۔ اس حکم کی وجہ یہ تھی کہ نجومیوں نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کے تختہ حکومت کو الٹ دے گا۔ فرعون کی 1000 کوششوں کے باوجود جس بچے کو اللہ نے پیدا کرنا تھا وہ بچہ پیدا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی۔ انہوں نے فرعون کا تختہ الٹا اور بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکل گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت زیادہ انعامات کیے، من و سلوہ اتارا، ان کو تورات دی گئی، یعنی احکام شریعت دیے گئے، ان کو بتایا گیا کہ زندگی اس طرح سے گزارنی ہے، لیکن ان لوگوں نے
بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کی۔ حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت عیسیٰ، یہ سارے پیغمبر انہی میں بھیجے گئے۔ یہ ان کا مختصر سا تعارف تھا۔ باقی ان پر اللہ تعالیٰ نے کیا انعامات کیے اور کس کس طرح سے انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کیں اور ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے، یہ سب ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو۔ یاد کس چیز کو کروایا جاتا ہے؟ جو بھولی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ادھر بنی اسرائیل کو یاد کروا رہے ہیں، نعمتی اللتی، میری نعمتوں کو، اللتی وہ جو کہ انعمتو میں نے انعام کی، علیکم تم پر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی تھی۔ اور یہاں اسپیشلی یہود کو، بنی اسرائیل کو خطاب کرنے کا مقصد کیا ہے کہ مدینہ کے اندر جہاں مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے، مدینہ میں اور مدینہ کے ارد گرد یہود آباد تھے اور ان کی تعداد کافی زیادہ تھی، اور سارے عرب والے علم و فضل میں ان کو خود سے بہتر مانتے تھے، یعنی ہر طرف ان کے علم کی دھات بیٹھی ہوئی تھی۔ لیکن یہ لوگ بھی شیطان کی طرح حسد کا شکار ہو گئے تھے۔ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو ان لوگوں نے بھی ان کو ماننے سے انکار کر دیا، مکہ والوں کی طرح۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے انعامات یاد کرواتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی۔ اب اس آیت میں نعمت کا جو لفظ ہے وہ 2 دفعہ استعمال ہوا ہے، یعنی تاکید کے طور پر تمہاری اپنی باپ دادا کی طرف سے ملی ہوئی نعمت نہیں تھی، بلکہ میری طرف سے خاص فضل تھا، اس کو یاد کرو۔ اور نعمت کیا تھی؟ ان کو ہدایت عطا کی گئی، ان کو شریعت عطا کی گئی۔ ویسے تو اور بھی بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ مال، اولاد، بادشاہت یا اور دنیا کی چیزیں، بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری نعمتیں اسی وقت نعمت تسلیم کی جاتی ہیں جب یہ ہدایت کے انڈر ہوں۔ اگر ایک انسان ہے، اس کے پاس نعمتیں دنیا کی تو بہت ساری ہیں، لیکن اس کے پاس ہدایت نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان انعام یافتہ نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال آپ فرعون کو دیکھ لیجئے، اس کے پاس دنیا کی کون سی نعمت نہیں تھی، لیکن اس کے پاس ہدایت نہیں تھی، اور اس کا انجام کیا ہوا؟ پچھلی آیات میں بھی ہم نے یہی پڑھا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں کہ علم کی وجہ سے ہی فضیلت دی گئی تھی۔ تو یہاں پر بھی بنی اسرائیل کو وہی فضیلت، وہی نعمت یاد کروائی جا رہی ہے کہ تمہیں دوسرے لوگوں کی نسبت تمہیں یہ فضیلت ملی تھی کہ تمہارے اندر اللہ نے جلیل القدر پیغمبر بھیجے اور ان کے ذریعے تمہیں ہدایت دی۔ اور صرف ہدایت نہیں ملی، ان لوگوں کو بادشاہت بھی ملی۔ حضرت سلیمان جیسے جلیل القدر پیغمبر جن کی بادشاہت نہ صرف انسانوں پر تھی بلکہ دنیا کے تمام مخلوقات پر ان کی بادشاہت تھی، تو وہ بھی انہی کے درمیان پیدا ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام انہی کے اندر بادشاہ بنے، اور اسی طرح ان کو مال و دولت بھی بہت زیادہ عطا کیا گیا۔ ان کی نسل میں بڑی برکت عطا کی، ان میں انبیاء بہت زیادہ آئے۔ وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، بِعَہْدِی، میرے عہد کو، اوفی، میں پورا کروں گا، بیعہدکم، تمہارے عہد کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ شرط یہاں پر پیش کر رہے ہیں کہ اگر تم لوگ میرے عہد کو پورا کرو گے تو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ یہ عہد کون سا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب بچھڑے کی عبادت والا جرم کیا تو ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں توبہ کی نیت سے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا کہ تم لوگ تورات کے احکامات کے پابند رہو گے، اور میں جو پیغمبر بھیجوں گا اس پر ایمان لاؤ گے۔ اور اسی عہد میں ایک بات یہ بھی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائیں تو تم ان پر ایمان لاؤ گے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ تھا کہ شام کا ملک تمہارے قبضے میں رہے گا، یعنی وہاں پر ہمیشہ تمہاری حکومت رہے گی۔ لیکن بعد میں بنی اسرائیلیوں نے کیا کیا؟ اس وقت تو اس وعدے کو، اس عہد کو قبول کیا، بعد میں مکر گئے، قائم نہ رہے، بدنیتی کرنے لگے، احکامات شریعت کی نافرمانی کرنے لگے، رشوت لینے لگے، حق کو چھپانے لگے، اور انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ بجائے ان کی اطاعت کرنے کے بہت سے انبیاء کو انہوں نے قتل کر ڈالا۔
حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش بھی انہوں نے کی۔ اس کے علاوہ یہودیوں میں ایک بہت بری بات یہ ہے کہ یہ اپنے علاوہ، یعنی یہودیوں کے علاوہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں، ان کے علاوہ باقی دنیا کے سارے انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے۔ حتیٰ کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم کی ناجائز اولاد نعوذ باللہ قرار دیتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حضرت اسماعیل کی نسل سے آئے تھے، اس لیے ان لوگوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اپنی یعنی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہوں گے، لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل میں پیدا ہوئے تو ان لوگوں نے اللہ کے احکامات کا ہی انکار کر دیا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، سورۃ الفاتحہ میں آپ نے لفظ پڑھا تھا وَإِيَّاكَ، اور خاص تیری ہی، اور یہاں ہے وَإِيَّايَ، اور خاص مجھ سے ہی، یعنی تاکید کی جا رہی ہے۔ فرحبون، پس تم ڈر جاؤ۔ اس کا روٹ ورڈ ہے راہبا، اور اس کا معنی ہوتا ہے ڈرنا یا کپانا، یعنی اس حد تک خوفزدہ ہونا کہ انسان کا دل لرزنے لگ جائے۔ اور اسی سے وہ رہبانیت کا لفظ بھی نکلا ہے جو عیسائیوں میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ یہودیوں کو کس بات کا ڈر تھا؟ ان کو لگتا تھا کہ اگر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دوسری نسل سے ہیں اور ہم نے ان کو مان لیا تو ہماری اجارہ داری ختم ہو جائے گی۔ لوگوں کے درمیان جو ہماری علم و فضل کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے، لوگ ہمیں پیشوا مانتے ہیں، ہمیں جو عزت ملی ہوئی ہے، اور ہم یہ جو لوگوں کو الٹے سیدھے مسئلے بتا کر پیسے بٹورتے ہیں، اللہ کی آیات کو اپنی مرضی سے توڑ موڑ کر پیش کر کے یا چھپا کر جو ہم لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، تو یہ ساری ہماری جو موجیں لگی ہوئی ہیں یہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ اس بات پر غور کیجئے گا، آج مسلمانوں میں سے بھی بہت سے لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں یا پھر ان کو اپنی مرضی کے معنی و مفہوم بنا کر تو وہ پیش کرتے ہیں اور پھر واہ واہ کرواتے ہیں اپنی اور پیسے بٹورتے ہیں۔ یعنی ہم لوگ بھی ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور اس حوالے سے تو حدیث بھی ہے کہ مسلمان جو ہیں یہ یہودیوں والے سارے کام ہی کریں گے۔ وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بما، اس چیز کے ساتھ جو انزلتو، میں نے نازل کی، مصدقاً، تصدیق کرنے والی، لما، اس چیز کے لیے، معاکم، جو تمہارے پاس ہے۔ یہودیوں کے پاس کیا تھا؟ تورات۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کیا ہے، اور بعد میں کیا نازل ہوا تھا؟ قرآن مجید۔ اور قرآن مجید کس کی تصدیق کرتا ہے؟ تورات کی۔ بلکہ قرآن مجید آسمانی جتنی بھی کتابیں آئی ہیں ان سب کی تصدیق کرتا ہے، لیکن یہاں پر اسپیشل خطاب یہودیوں سے کیا جا رہا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ہو جاؤ، اولا، پہلے، کافرن، کافر، بھی، اس کے ساتھ، یعنی تم سب سے پہلے کافر نہ ہو جاؤ اس کے ساتھ، سب سے بڑے کافر نہ ہو جاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ نبی بھی سچے ہیں اور ان پر آنے والی کتاب بھی سچی ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا، اور نہ تم خریدو، بِآیاتِی، میری آیتوں کے بدلے، ثمناً قلیلاً، تھوڑی قیمت، یعنی میری آیتوں کو چھپا کر یا میری آیتوں کو اپنی مرضی کے معنی و مفہوم دے کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہو اور ناجائز مال کماتے ہو، تو یہ کام نہ کرو، یہ چھوڑ دو۔ وَإِيَّايَ، اور خاص مجھ سے ہی، فَاتَّقُونَ، بس تم بچ جاؤ۔ پیچھے تھا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، بس مجھ سے اور خاص مجھ سے ہی تم ڈر جاؤ، اور یہاں ہے اور خاص مجھ سے ہی تم بچ جاؤ، یعنی دل میں ڈر ہوگا تو انسان بچنے کی کوشش کرے گا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور نہ تم ملاؤ حق کو۔ تلبسو کا روٹ ورڈ ہے لام با سین، اور یہ لباس سے ہے اس کا تعلق، یعنی وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور نہ تم حق کے اوپر لباس ڈالو، بالباطلی، جھوٹ کا، یعنی حق کے اوپر جھوٹ کی ملمہ کاری نہ کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ تم چھپاؤ حق کو، یہاں پر لا محذوف ہے یعنی چھپا ہوا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اس حال میں کہ تم جانتے ہو، وَأَنْتُمْ، اور ہو تم، تعلمون، جانتے، یعنی تمہاری حالت یہ ہے کہ تم یہ بات جانتے ہو کہ حق کیا ہے، پھر اس کو چھپا لیتے ہو اور تم جھوٹ کو سچ کو آپس میں ملا لیتے ہو، تو یہ کام مت کرو۔ یعنی ان آیات میں ان کے گناہوں کا تھوڑا تھوڑا تذکرہ کر کے ان کو دعوت دی جا رہی ہے
کہ ان حرکتوں سے باز آؤ اور جو اللہ نے رستہ بتایا ہے اور جو اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتاب لے کر آئے ہیں ان پر ایمان لاؤ اور اپنی زندگی احکامات شریعت کے مطابق بسر کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز کو۔ نماز یہودیوں میں بھی فرض تھی، لیکن کچھ عرصہ تک ان لوگوں نے نماز پڑھی اور اس کے بعد انہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، تقریباً چھوڑ ہی دیا، اور سجدہ تو یہ بالکل بھی نہیں کرتے اور آج بھی نہیں کرتے۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ اور ادا کرو زکوٰۃ، یعنی اپنے دین کے جو بیسک رکن ہیں ان کو تو کم از کم پورا کرو۔ اب یہ لوگ چونکہ کتاب اللہ کو بیچ کر پیسے کماتے تھے، پیسے بٹورتے تھے لوگوں سے، تو بھلا یہ زکوٰۃ دیتے تھے؟ یعنی یہ نماز کو بھی بھول چکے تھے اور نفاق فی سبیل اللہ کو بھی کرتے۔ اصل میں یہ تھے کہ جو اس طرح کے احکامات ہوتے کہ جن میں اپنی ذات پر مشقت ہوتی یا اللہ کی راہ میں کچھ دینا ہوتا، تو اس طرح کے احکامات میں اپنے لیے رخصت ڈھونڈتے، لیکن عام عوام کے لیے یہ ان معاملات کو بہت زیادہ سخت سے سخت بنا کر پیش کرتے، اور زکوٰۃ دینے کی بجائے ان لوگوں نے سود لینا شروع کر دیا تھا، یعنی مال آنا چاہیے ہر طرف سے، اپنے پاس سے جانا نہیں چاہیے کسی طرف۔ ورکعوا اور رکوع کرو مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس سے بھی نماز با جماعت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ یہودیوں میں نماز با جماعت کا اہتمام نہیں ہوتا تھا اور ان کی نماز میں رکوع بھی نہیں تھا، تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور نماز کو با جماعت ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اتأمرون الناس، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو؟ تأمرون کا روٹ ورڈ ہے حمزہ میم را، امارا یعنی حکم دینا۔ کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بالبری، نیکی کا، یعنی لوگوں کو کہتے ہو کہ نیکی کے کام کرو، وتنسون اور تم بھول جاتے ہو۔ اس کا روٹ ورڈ ہے نون سین یا۔ انفسکم، اپنے آپ کو، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ دوسروں کو نصیحت اور آپ میاں فصیحت ہو۔ کچھ یہودی علماء جو کہ حق کو جانتے تھے، ان کے کچھ رشتہ دار جو کہ شاید عالم نہیں تھے، ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، تو ان کو کہتے تھے کہ یہ جو دین قبول کر لیا ہے نا تم لوگوں نے، اسلام، اس پر قائم رہنا اب، کیونکہ یہ دین سچا ہے، لیکن خود اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ تو اس آیت میں نا ان لوگوں کی طرف بھی اشارہ ہے کہ کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا اور اپنی ذات کو بھول جاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ اور ہو تم تتلون الکتاب، تم پڑھتے ہو کتاب کو، یعنی کتاب پڑھتے بھی ہو پھر بھی نیکی نہیں کرتے، صرف دوسروں کو حکم دیتے ہو۔ افلا، کیا پس نہیں، تعقلون، تم عقل کرتے، یعنی یہ تمہاری عقل کام نہیں کرتی کہ جس کام کا حکم تم دوسروں کو دے رہے ہو کہ وہ لوگ نیکی کریں اور اللہ کو راضی کریں، تو کیا یہ کام تمہارے اوپر فرض نہیں ہے؟ وَاسْتَعِینُوا اور مدد طلب کرو، اس کا روٹ ورڈ بھی وہی ہے جو نستعین کا تھا، یعنی عین واو نون۔ وَاسْتَعِینُوا اور مدد مانگو، مدد طلب کرو، بالصبری، صبر کے ساتھ۔ صبر کیا چیز ہے؟ اس کا روٹ ورڈ ہے صاد با را، اور اس کا معنی ہوتا ہے رک جانا۔ اور کب کب رکنا ہے؟ پہلی بات صبر ہوتا ہے مصیبت میں، دوسری بات صبر ہوتا ہے گناہ کے کاموں سے رک جانے میں، اور تیسری بات صبر ہوتا ہے اللہ کی اطاعت میں۔ یعنی مصیبت آ گئی تو دل کیا چاہے گا؟ روئیں، پیٹیں، بین کریں، شکوے شکایتیں کریں اللہ تعالیٰ سے، تو اس بات سے رک جانے کو کہتے ہیں صبر۔ اور اطاعت میں صبر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے وہ بھلے کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، اپنی جیب سے پیسہ نکال کر کسی دوسرے کو دینا یہ ایک صبر والا کام ہے، یعنی انسان کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، لیکن اس نے اس وجہ سے یہ کام کرنا ہے کیونکہ اللہ نے اس کام کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح جہاد کرنا اور اسی طرح بہت سارے معاملات، یا سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، تو یہ کیا ہے؟ صبر ہے۔ اور تیسری صبر کی قسم یہ ہے کہ اللہ نے جو جن کاموں سے منع ہونے کا حکم دیا ہے ان سے باز رہنا۔ تو کسی انسان کا کوئی گناہ کا کام کرنے کو بہت دل چاہ رہا ہے، اس میں اس کو بہت لذت محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ صرف اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے رک جائے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ صبر۔ اور یہ تینوں کام بہت مشکل ہیں، یعنی تکلیف میں صبر کرنا،
اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا اور گناہ کے کاموں میں صبر کرنا۔ اس کا ایک معنی ڈٹ جانا بھی ہوتا ہے، یعنی آپ پر کوئی مصیبت کوئی مشکل آئی ہے تو اس کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ آپ حق کے رستے پر ہو اور آپ جھک جاؤ۔ جھکنا نہیں ہے، اگر آگے نہیں بڑھ سکتے تو جہاں کھڑے ہو وہیں پہ رک جاؤ، وہیں پہ ڈٹ جاؤ۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ مدد آئے گی ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، یعنی مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ذرا سی کوئی مصیبت آتی ہے تو انسان اپنے ہوش و حواس ہی کھو بیٹھتا ہے، اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے نماز بھی پڑھنی تھی، وہ اتنا پریشان ہو جاتا ہے۔ تو صبر کرو اور نماز پڑھو۔ وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ، لَكَبِيرَةٌ، البتہ مشکل بات ہے یا بڑی بات ہے، إِلَّا، علاوہ، عَلَى الْخَاشِعِينَ، ڈرنے والوں پر۔ یعنی صبر کون کرے گا اور نماز کون پڑھے گا مشکل کے وقت میں؟ جو اللہ سے ڈرتا ہوگا، اور جس کا ایمان کمزور ہوگا اسے تو صرف اپنی پرابلمس کی پڑی ہوگی کہ میں کسی طرح ان کو سالو کر لوں۔ سب سے پہلے بھلے نماز رہتی ہے رہے، چھوٹتی ہے چھوٹ جائے۔ الذین، جو لوگ، یظنون، وہ گمان کرتے ہیں، انہم، یہ کہ وہ، ملاقو، ملنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم، اور یہ کہ وہ، الیہ، اسی کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ یظنون کا مطلب ہے گمان کرنا، اس کا روٹ ورڈ ہے ضا نون نون، اور اس کا ایک معنی ہوتا ہے یقین کرنا، اور یہاں پر یہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی انسان کو جب یقین ہوگا کہ وہ اللہ سے ملنے والا ہے اور اللہ کی طرف ہی لوٹنے والا ہے تو پھر ہی وہ اللہ سے ڈرے گا اور نماز اور صبر پر قائم رہ سکے گا۔ یعنی عقیدہ آخرت اس کے پیچھے کار فرما ہے، عقیدہ آخرت انسان کو صحیح عمل پر ابھارتا ہے۔ تو ان 7 آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو دعوت دی، دعوت فکر دی کہ اپنے اعمال کو درست کرو، قرآن مجید پر ایمان لاؤ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز اور صبر کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو، اور آخرت پر یقین رکھو، اور آخرت پر یقین رکھتے ہوئے اپنے اعمال کو درست کرو۔ اور یہ ساری ہدایات ہمارے لیے بھی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی، وہ جو کہ، انعمت، میں نے انعام کیا، علیکم، تم پر، واوفوا، اور پورا کرو، بعہدی، میرے عہد کو، اوفی، میں پورا کروں گا، بعہدکم، تمہارے عہد کو، وایایا، اور خاص مجھ سے ہی، فرحبون، پس تم ڈر جاؤ، وآمنوا، اور ایمان لاؤ، بما، اس چیز کے ساتھ، انزلتو، میں نے نازل کیا، مصدقاً، تصدیق کرنے والی ہے، لما، اس چیز کے لیے، معکم، جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا، اور نہ تم ہو جاؤ، اول کافر بہ، پہلے ہی کافر اس کے ساتھ، ولا تشتروا، اور نہ تم خریدو، بآیاتی، میری آیتوں کے بدلے، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت، وایایا، اور خاص مجھ سے ہی، فاتقون، پس تم ڈر جاؤ، بچ جاؤ، ولا تلبسوا الحق، اور نہ تم ملاؤ حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ، وتکتموا الحق، اور نہ تم چھپاؤ حق کو، وانتم، اور ہو تم، تعلمون، جانتے، واقیموا الصلاۃ، اور قائم کرو نماز کو، وآتوا الزکوٰۃ، اور ادا کرو زکوٰۃ، ورکعوا، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اتأمرون الناس، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو، بالبر، نیکی کا، وتنسون، اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنے نفسوں کو، وانتم، اور ہو تم، تتلون الکتاب، پڑھنے والے کتاب کو، افلا تعقلون، کیا پس نہیں تم عقل کرتے، واستعینوا، اور مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، وانہا، اور بے شک وہ، لکبیرۃ، البتہ بڑی بات ہے یا مشکل بات ہے، الا، علاوہ، علی الخاشعین، ڈرنے والوں پر، الذین، جو لوگ، یظنون، وہ گمان رکھتے ہیں، انہم، یہ کہ وہ، ملاقو، ملنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم، اور یہ کہ وہ، الیہ، اسی کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں۔